ہیش ٹیگ بائیکاٹ لال سنگھ چڈھا، یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو کہ آج کل انڈیا میں بہت فیمس ہوا ہے۔ بیسیکلی لال سنگھ چڈھا ایک مووی کا نام ہے جو کہ انڈیا میں 11 اگست کو ریلیز ہونے والی ہے، اور اس کو جو سٹار کر رہے ہیں، جو اس مووی کا سٹار ہے، جو ہیرو ہے، وہ ہے ایک مسلمان ہے جس کا نام ہے عامر خان۔ اور عامر خان کی یہ مووی کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر، اور اس حد تک بائیکاٹ کیا گیا کہ این ڈی ٹی وی کے مطابق، جو بھی آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، کہ عامر خان نے کہا کہ اس کو بہت افسوس ہے کہ یہ ٹرینڈ اس کے خلاف یا اس کی مووی کے خلاف چلایا جا رہا ہے۔ اس ٹرینڈ کے چلانے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ 2015 میں عامر خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اس کی وائف جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم کسی اور ملک میں موو کر جائیں، کیونکہ انڈیا کے اندر انٹالرنس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بات کو لے کے آج جو 2022 میں جو عامر خان نے ایک نئی مووی نکالی ہے اپنی لال سنگھ چڈھا کے نام سے، جو کہ بیسیکلی فارسٹ گمپ کی ایک ہندی ورژن ہے۔ فارسٹ گمپ ایک بہت مشہور 1990s کی مووی ہے، اور ٹام ہینکس کی اس کا ایک جو ہندی ورژن ہے وہ ابھی انڈیا میں ریلیز ہو رہا ہے، جو کہ عامر خان نے اس مووی کو بنایا ہے اور وہ اسی کو ریلیز بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے خلاف یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب بیسک ریزن یہ ہے کہ عامر خان نے بیان دیا تھا کہ انڈیا میں انٹالرنس ہے، اور اس انٹالرنس کو ختم کرنے کے بجائے انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ عامر خان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی غلطی آپ کو سدھارنے کے لیے کہے اور آپ اس بندے کو ماننے لگ جائیں جو کہ آپ کی غلطی سدھارنے کے لیے آپ کی مدد کرے گا۔ میں آپ کو انٹالرنس کے واقعات بتاتا ہوں کہ انڈیا میں ایک لمبی لسٹ ہے انٹالرنس کے واقعات کی، جس سے ایشو ہوتا ہے کہ انڈیا کے لوگ یا انڈیا کا پورا سٹرکچر جو ہے، یا کم از کم پولیٹیکل اور ریلیجیس سٹرکچر جو ہے، یا سوشل سٹرکچر جو ہے، وہ پورا کا پورا انٹالرنس کی بیسس پہ کھڑا ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس انٹالرنس کا نشانہ جو بنتے ہیں وہ مسلمان بنتے ہیں۔ لیٹس سے ریسنٹ ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم کہ ورلڈ کپ میں کیا ہوا۔ ورلڈ کپ میں جب محمد شمی ایک بالر ہے، جب اس کو پاکستانی بیٹسمین نے چھکے مار دیے، تو محمد شمی کے خلاف انڈیا میں ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا۔ کیونکہ وہ مسلمان تھا، اور اس کو کہا کہ گو بیک ٹو یور کنٹری، مطلب آپ مسلمان ہیں تو آپ پاکستان چلے جائیں۔ مطلب کب تک انڈیا کے مسلمان اپنی آئیڈینٹی پروف کرتے رہیں گے کہ ہم انڈینز ہیں؟ آپ دیکھیں شاہ رخ خان کے ساتھ پچھلے سال کیا ہوا تھا، اس کے بیٹے کو جان بوجھ کے ڈرگ کے کیس میں پھنسایا گیا اور اس کو ذلیل و خوار کیا گیا۔ کیونکہ صرف اور صرف وہ مسلمان تھا، اور اس کو مسلمان ہونے کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے انڈیا میں۔ آپ دیکھیں ذاکر نائک کے ساتھ کیا ہوا، اس کے اوپر یہ آروپ لگایا کہ وہ یہاں پہ ٹیررسٹ پیدا کر رہا ہے، اور اس کو ملک بدر کر دیا گیا، مطلب ملک سے جلا وطن کر دیا گیا، اس کو ملک چھوڑنے میں مجبور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ عامر خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عامر خان کی مووی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کرناٹکا میں مسکان لڑکی جو ہماری مسلمان بہن تھی، اس کے اوپر ایک پابندی لگائی گئی، یا تمام مسلمان بہنوں کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ وہ برقع نہیں کریں گی۔ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ یہ کون سا لبرلزم ہے؟ ہم نے بھی لبرلزم کی شاخیں پڑھی ہیں، ہم نے بھی آئیڈلزم پڑھا ہے، لبرلزم پڑھا ہے، ریئلزم پڑھا ہے۔ ہم نے تو کبھی کوئی اس طرح کی لبرلزم کی کوئی شاخ دیکھی نہیں ہے آج تک کہ جس میں انسان کو اس کی فری ول کے مطابق ایکٹ کرنے سے روکا جا رہا ہو۔ اب مسکان بیچاری کے اوپر اچھا چلو صرف روکا جائے وہ ایک الگ بات ہے، وہ چند اوباش اور بدماش لوگ میری بہن کے اوپر وہ حملہ کرنے لگ گئے، پوری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی تھی۔ یہ گروئنگ انٹالرنس ہے انڈیا کے اندر۔ میں ہندوؤں کو برا نہیں کہہ رہا، میں انڈیا کو انڈیا کا ایز اے سوشل سٹرکچر اس کے اوپر تنقید کر رہا ہوں جو آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہر وقت مسلمان آپ یہ دیکھیں نا کہ لال سنگھ چڈھا ایک فارسٹ گمپ کے آئیڈیا کے اوپر بنائی گئی ہے۔ اب اگر انڈیا کے لوکل آئیڈیاز کے اوپر مووی کیوں نہیں بنتی؟ وہ اسی لیے نہیں بنتی نا کیونکہ ان کا لوکل آئیڈیا ہے کیا؟ انڈیا کا انڈیجنس آئیڈیا یا لوکل آئیڈیا یہ ہے کہ مسلمانوں کو گالیاں دو، مسلمانوں کو ذبح کرو، مسلمانوں کو قتل کرو، مسلمانوں کے گھر جلا دو، مسلمانوں کو کرونا کا لیبل لگاؤ، اور مسلمانوں کے مسجدوں کو گرا کر وہاں پہ مندر کھڑا کرو۔ یہ ان کی لوکل آئیڈیاز ہیں۔ اس کے اوپر اگر مووی بنانی پڑ جائے تو وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا، وہ کون بنائے گا مووی، کون دیکھے گا؟ اس سے تو انڈیا کا گندا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بیچارے نے مووی بنائی تو ایک ویسٹرن تھاٹ کے اوپر، یا ویسٹرن مووی کی ایک ہندی ورژن بنایا۔ اب اس کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہے۔ اچھا اس میں بھی ایک غور کی کرنے والی بات یہ ہے کہ لال سنگھ چڈھا میں عامر خان جو ہے وہ ایک سکھ کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ انڈین حکومت کی یا انڈین لوگوں کی جو سکھوں کے ساتھ رویہ ہے وہ کیسا ہے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کے ٹیمپلز کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اور وہ یہ چاہتے ہیں مطلب جس طرح مسلمان جو تھے وہ تو بیچارے وہاں پہ دب کے رہ گئے نا، وہ تو اب مسلمان تو ایسا ہے، وہ تو پیسفل ہے، وہ تو نہیں آگے سے جسے کہتے ہیں جواب دیتا، وہ تو نہیں آگے سے تلوار اٹھائے گا
کیونکہ اس کو تو سکھایا یہی گیا ہے کہ آپ نے پیسفل ہو کے رہنا ہے. اس کے تو دین کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اسلام کا مطلب ہی پیسفل ہے, سبمیشن ہے, اللہ کے سامنے سبمیشن ہے. لیکن اس کے دل میں جب چونکہ سبمیشن کا مادہ ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لڑائی نہ ہو. اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو پوری طور پہ قابو میں آ گئے ہیں, اب ان کو کوئی نہ کوئی بندہ تو چاہیے, کوئی نہ کوئی ذات ایسی چاہیے یا کوئی نہ کوئی مذہب ایسی چاہیے جس کے اوپر وہ حملہ کریں. اب انہوں نے سکھوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دی, اور سکھوں کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ رکھا گیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسا ہے. اب لال سنگھ چڈھا میں عامر خان ایز اے سکھ ایک کردار نبھا رہا ہے, یہ انڈیا کو کس طرح منظور ہوگا؟ ہم جب کوئی انڈیا کے اوپر مووی بناتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ انڈیا کے خلاف بائسنس رکھتے ہیں, آپ یہ رکھتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف, انڈیا میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں جو آپ نوٹ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گروئنگ انٹالرنس ظلم ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جب تک آپ اس ظلم کو اپنے ملک سے ختم نہیں کریں گے آپ کا ملک آگے کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. آپ جتنے بھی فارن ریزروز بنا لیں, جتنا بھی میڈ ان انڈیا کے آپ ٹرینڈز چلا لیں, آپ کا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ وہاں کے مارجنلائز کمیونٹیز, اور مارجنلائز کمیونٹیز بھی کوئی مارجنلائز کمیونٹی کوئی 1% 2% نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور آپ اس کو مارجنلائز کر رہے ہیں. یہ چیز جو ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس چینل کے تھرو, ہمارا جو چینل ہے اس کے تھرو انڈین مسلمانوں کے لیے یا انڈیا کے اندر جتنی بھی مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کے رائٹس کو اوپر لے کے آئیں. ہم آپ کو سکھائیں, آپ انڈینز کو رہنا سکھائیں دوسروں کے ساتھ رہنے کے لیے. مسلمانوں نے بھی حکومت کی ہے انڈیا کے اوپر, کیا کبھی کوئی ایک واقعہ آپ کتابوں میں کھول کے دکھا دے کہ جس کے اوپر ہندوؤں کے اوپر زیادتی ہوئی ہو؟ یا پاکستان میں بھی ہے, پاکستان میں ہندو رہتے ہیں, کیا پاکستان میں پیسفل ہندو نہیں رہتے؟ آپ نے کتنے ورلڈ میں آپ نے دیکھا ہے, یا کس رپورٹ کے اندر کوئی ورلڈ کی ایسی انٹرنیشنل رپورٹ دکھا دیں جس کے اندر پاکستان میں موجود کوئی غیر مسلم جو ہے اس کی ساتھ جو ہے وہ ایک غلط رویہ رکھا گیا ہو؟ اور اگر کسی نے غلط رویہ رکھنے کی کوشش کی بھی ہے تو اس کو پورے ملک نے کنڈیم کیا اور حکومت نے کنڈیم کیا. میں یہ بات کہنا چاہوں گا اپنے انڈین دوستوں کو جو کہ پڑھے لکھے ہیں, بہت کم ہیں بہرحال لیکن ہیں ضرور, تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے سوشل سٹرکچر کے اوپر دھیان دیں, بجائے اس کے کہ آپ پیسہ بنانے کے اوپر دھیان دیں اور لوگوں کو یہ کہیں کہ ہمارے فارن ریزروز اتنے ہو گئے ہیں, آپ کی اخلاقیات کس لیول پہ ہے اس کے اوپر دھیان دیں. پاکستان زندہ باد.